اچھا جی، اگلی بات جو ہے کہ آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے. ابھی تو آپ نبی بنے نہیں تھے اور آپ کو سچے خواب آتے تھے. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا وفی روایت اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، کہ سب سے سچے خواب اس شخص کے ہوتے ہیں جو اپنے کلام کے اندر سچا ہوتا ہے. یعنی جو روزمرہ زندگی کے اندر بندہ سچائی سے کام لیتا ہے عموماً اس کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں. تو اس سوال کا جواب بھی مل گیا. کس شخصیت کے، کن لوگوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں جو بیداری کے اوقات میں بھی سچا ہی کلام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ تو پھر آپ کے خوابوں سے بڑھ کر سچے خواب کس کے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے اور آپ کو بھی ایک ترغیب مل گئی. ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے سچے خواب دکھائے جائیں، میں سچے خواب دیکھوں. اور نبوت کا جز ہے سچے خواب. جہاں نبوت کے جز والی حدیث آئے گی تو وہاں ہم اس کی تشریح کریں گے. چونکہ اس حدیث پر ہم نے کافی بات کرنی ہے تو ہم نبوت کے جز والی بات ہم اس حدیث میں نہیں کریں گے. جہاں وہ حدیث آئے گی انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، ہر بندہ چاہتا ہے اس کو سچے خواب نظر آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا. بندہ روزمرہ گفتگو سچی کیا کرے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. روزمرہ زندگی میں ہماری عادت ہو سچ بولنے کی تو انشاءاللہ جو خواب دیکھیں گے وہ بھی سچے خواب دیکھیں گے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اچھا، اب آگے ایک اور لفظ آتا ہے، یہ دیکھیے کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں جو خواب دیکھتے تھے، بھائی خواب تو ہوتا ہی نیند میں، تو یہ فی النوم کا اضافہ کیوں کیا؟ یہاں میں آپ کو بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معراج کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ معراج آپ کو خواب میں ہوئی تھی، جسمانی طور پہ نہیں ہوئی تھی، روحانی طور پہ ہوئی تھی، تو وہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں رؤیا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ رؤیا وہ لغت کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں، رؤیا خواب کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے معراج کے بارے میں وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، سفر معراج کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، خواب. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب سفر معراج آپ کو خواب میں ہوا ہے، جسمانی طور پہ نہیں ہوا. یہ حدیث بھی ایسے لوگوں کے ایسے موقف کی تردید کرتی ہے. دیکھیں حدیث کے الفاظ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ الرؤیا الصالحہ فی النوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو وحی کا آغاز ہوا وہ آغاز کیسے ہوا تھا؟ نیند میں آپ کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے. خواب تو ہوتا نیند میں، لیکن ہم نے خواب کا ترجمہ کس سے کیا؟ رؤیا کا ترجمہ کیا. اردو میں خواب کا مطلب خواب ہی ہوتا ہے جو بندہ نیند میں دیکھتا ہے. بیداری میں جو کچھ دیکھتا ہے اردو میں اسے خواب نہیں کہتے. لیکن عربی زبان کے اندر یاد رکھیے رؤیا کا لفظ عام ہے. بندہ خواب میں دیکھے اس پر بھی رؤیا کا لفظ، اس کے لیے بھی رؤیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بندہ بیداری میں جسے دیکھے اس کے لیے بھی رؤیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رؤیا کا لفظ ان دونوں معانی میں مشترک ہے. خواب میں جو دیکھے اس کے لیے بھی رؤیا کا لفظ، اور بیداری میں جو دیکھے اس کے لیے بھی رؤیا کا لفظ. یہ عرب محاورات میں یہ چیز استعمال ہے، اور اس کی بہت بڑی دلیل عرب محاورے کی خود یہ حدیث ہے. یہ دیکھیں یہاں کہا گیا وَكَانَ لَا يَرَى الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ فِي النَّوْمِ. وحی کا آغاز اس پر کیسے ہوا؟ آپ رؤیا صالحہ دیکھتے تھے نیند میں. وہ اردو میں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں آپ نیند میں خواب دیکھتے تھے، اور عربی میں رؤیا کا لفظ ہے. آپ نیند میں رؤیا صالحہ دیکھتے تھے. یہ فی النوم کا لفظ بتا رہا ہے
کہ اگر الرؤیا کا لفظ ہوتا ہی خواب تھا، فی النوم کی ضرورت ہی نہیں تھی، فی النوم کو کاٹ دیں، رؤیا کا مطلب اگر صرف اور صرف خواب ہو تو فی النوم کے لفظ کی ضرورت ہی نہیں۔ ترجمہ یہ کریں گے، اولین وحی جو رسول کریم پر نازل ہوئی تھی الرؤیا الصالحہ، وہ سچے خواب تھے، نیک خواب تھے، بس فی النوم کیوں کہا؟ رؤیا صالحہ تھے تو یہاں فی النوم کا اضافہ کر کے بتایا یہ رؤیا صالحہ جو تھے بیداری کی حالت میں نہیں تھے، نیند کی حالت میں تھے، اور نیند کی حالت میں جب رؤیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد خواب ہی ہے، اور بیداری کے عالم میں جب رؤیا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد خواب نہیں ہوگا، بلکہ بیداری کے عالم میں خواب کی ضد مراد ہوگی کہ بیداری کے عالم میں جو دیکھتے ہیں وہ ہے، خواب نہیں ہے۔ امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں گا۔ بات کو سم اپ کرتے ہو پھر آپ کو بتاتا ہوں، اردو میں ہم جو نیند میں دیکھتے ہیں اس کو خواب ہی کہتے ہیں، جو بیداری میں دیکھتے ہیں اسے خواب نہیں کہتے، لیکن عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، نیند میں جسے دیکھتے ہیں اسے بھی رؤیا کہتے ہیں، بیداری میں جسے دیکھتے ہیں اسے بھی رؤیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں فی النوم کا اضافہ، یہ عربی محاورہ ہے کہ نیند میں آپ نے رؤیا صالحہ دیکھا۔ اگر عربی میں بھی وہی ترجمہ ہوتا جو اردو میں خواب کا ہے تو یہاں فی النوم کے لفظ کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ فی النوم ہٹا دیا جاتا، سمپل ترجمہ کر دیا جاتا، اولین وحی جو آپ پر نازل ہوئی وہ الرؤیا الصالحہ، وہ صالح خواب تھے۔ چونکہ رؤیا کا مطلب خواب بھی ہو سکتا ہے، بیداری بھی ہو سکتی ہے، تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی الرؤیا صالحہ کیا مراد ہے؟ کیا آپ خواب دیکھتے تھے یا بیداری کے عالم میں کچھ ایسی چیزیں آپ دیکھتے تھے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں فی النوم کا اضافہ کر کے بتا دیا یہاں رؤیا سے مراد خواب ہے۔ اگر رؤیا کا لفظ خواب اور بیداری دونوں کے لیے استعمال نہ ہوتا تو یہاں فی النوم کے اضافی کی ضرورت نہیں تھی، فی النوم کے بغیر ہی بات مکمل تھی کہ اولین وحی جو اللہ کے نبی پر اتری وہ رؤیا صالحہ، صالح خواب تھے۔ لیکن چونکہ رؤیا کا لفظ خواب اور بیداری دونوں کے لیے تو یہاں فی النوم کے اضافہ کر کے بتا دیا کہ آپ جو رؤیا صالحہ دیکھتے تھے وہ خواب ہی تھے جو نیند میں آپ دیکھتے تھے۔ امید ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا ہوں گا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔